انتظار حسین کی کتاب دلی تھا جس کا نام۔ جنو پری پیر فقیر۔ بچہ جنے 6 دن ہو گئے، سو اب چھٹی کی دھوم دھام ہے۔ ڈھولک بج رہا ہے، مبارک بادیاں گائی جا رہی ہیں۔ نورنگ جوڑے والیاں میری جچا رانیاں، سوہا جوڑا پہن سہاگن موتی بھری مانگ، نورنگ جوڑے والیاں۔ دن گزر گیا، اب چھٹی کی رات ہے۔ زچہ کے تارے دیکھنے کی رسم ادا ہوگی۔ زچہ اور بچہ دونوں کا بناؤ سنگھار کیا گیا۔ زچہ بچے کو گود میں لے کر صحن میں آئی، چوکی پر کھڑی ہوئی، اس شان سے کہ سر پر قرآن دھرا ہے، گود میں بچہ ہے۔ دائیں بائیں 2 عورتیں ننگی تلواریں لیے کھڑی ہیں۔ دائی آٹے کی چومک اٹھائے آگے آگے چلتی ہوئی چوکی تک آئی تھی، اب الگ کھڑی ہے۔ زچہ نے آسمان کی طرف نگاہ کی اور 7 ستاروں کی گنتی کی۔ دائیں بائیں کھڑی عورتوں نے تلواروں کی نوک سے نوک ملا کر زچہ کے سر پر قوس بنائی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اب کوئی جن کوئی پری اوپر سے نہیں گزر سکے گی۔ تلواروں کا سایہ ہے، اب جن و پری کا سایہ نہیں پڑ سکتا۔ اس رسم سے اندازہ لگا لیجئے کہ اس تہذیب میں جن و پری کا کتنا چرچا تھا، اس کے سائے سے بچنے کے لیے کیسے کیسے جتن کیے جاتے تھے، مگر یہ سایہ پھر بھی تعاقب کرتا رہتا تھا۔ کچھ پتہ نہیں ہوتا تھا کہ کس پر کب کوئی جن آ جائے اور کب کسی پری کا سایہ پڑ جائے۔ میر کا بچپن سلامت گزرا، مگر بڑی عمر میں جا کر دماغ چل بچل ہوا اور چاند میں پری کی شکل نظر آنے لگی۔ نظر آئی ایک شکل مہتاب میں، کمی آئی جس سے خور و خواب میں۔ جنات کا بھی یہاں بہت چرچا تھا، اور لازم نہیں تھا کہ جن ہمیشہ ستانے ہی کے لیے آئے، بھلے جنات بھی تو ہوتے تھے۔ ایک مغلانی بی نے کہ سینے پیرونے میں بہت مہارت رکھتی تھیں، اپنی واردات یوں سنائی: اے بی، مجھ کال کھاتی کو کیا پتا تھا کہ کون لوگ مجھے لینے کے لیے آئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے گھر شادی ہو رہی ہے، دلہن کے جوڑے سلنے ہیں، ڈولی لے کے آئے ہیں، ہمارے ساتھ چلو۔ میں ایسی بلبلی کے پوچھا ہی نہیں کہ اے بھیا تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو۔ بے پوچھے گھچے ڈولی میں سوار ہو گئی۔ سوار ہونے کو تو ہو گئی، اس کے بعد مجھ پہ وہم سوار ہو گیا کہ جانے یہ کون ہے اور مجھے کہاں لیے جا رہے ہیں۔ پردے میں سے باہر جھانکا تو چاروں طرف گھنا جنگل، دل دھک سے رہ گیا، 100 طرح کے وہم۔ پھر جو میری نظر کہاروں کے پیروں پر گئی تو میری تو جان نکل گئی۔ اے بھی، ان کے تو پاؤں الٹے تھے، ایڑی آگے پنجے پیچھے، منہ کمبخت، یہ تو جنات ہیں۔ دل میں ہولیں اٹھنے لگی۔ اے لو، ڈولی ڈیوڑی میں داخل ہو گئی۔ ارے وہ گھر تھا، محل تھا، محل۔ ریشمی کپڑے کے تھان میرے سامنے ڈال دیے کہ کپڑا یہ ہے، دلہن کے جوڑے تیار ہونے ہیں۔ مگر انصاف کی کہوں گی، انہوں نے ذرا جو ستایا ہو، بڑے شریف جن تھے، چلتے وقت جوڑا بیڑا دیا، اشرفیاں دی۔ جس ڈولی میں آئی تھی اسی ڈولی سے 7 عزت کے واپس کیا۔ ڈولی سے میں اتری ہوں کہ ڈولی غائب، کہار بھی اڑن چھو ہو گئے۔ یا اللہ، انہیں آسمان نے نگل لیا یا زمین کھا گئی۔ جنوں پری کا چرچا اصل میں مردوں سے زیادہ عورتوں میں تھا۔ پریوں کے اپنے اپنے نام تھے، لال پری، زرد پری، سبز پری، سیاہ پری، آسمان پری، دریا پری، نور پری۔ اور بیبیوں کا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت سے حضرت فاطمہ کے لیے بھیجا تھا کہ ان کی خدمت کریں اور ان کے ساتھ کھیل کر ان کا دل بہلائیں۔ کچھ خاص ناموں والے جن تھے جنہوں نے ان بیبیوں کے بیچ بہت شہرت پائی۔ وہ یہ تھے: شاہ دریا، شاہ سکندر، زین خان، صدر جہان، ننھے میاں، چہلتن۔ مگر سب سے بڑھ کر شہرت شیخ سدو کو حاصل ہوئی۔ اس کا ذکر سودا کی ہجویات میں بھی ملے گا، رنگین نے بھی اس کا حوالہ دے رکھا ہے۔ کسی کو جی سے ہے اخلاص شیخ سدو سے، کہے ہے آپ کو ننھے میاں کی کوئی حرم۔ گویا شیخ سدو اور ننھے میاں کی دھوم دلی سے لکھنؤ تک تھی۔ مگر یہ جن بھوت پریت زیادہ تھے، جن کم تھے۔ سودا نے ان سے کچھ اور کام بھی کرایا ہے۔ زاہد کی اہلیہ نے ڈھول اپنے گھر دھر آیا، تب شیخ سدو اس پر کھا کے آیا۔ اسی ہجو میں صدر جہاں، دریا خان، ننھے میاں اور زین خان کے حوالے بھی مل جائیں گے، مگر یہاں ان کا ذکر جنسی حوالوں کے ساتھ خاصی تذیق سے ہوا ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ یہ ارواح خبیثہ ہیں۔ جنوں پری کے ساتھ بھوت پریت، چڑیل اور پچھل پائی کا چرچا بھی بہت تھا، اسی لیے عاملوں، پیروں اور فقیروں کی بھی بہتات تھی۔ جن اتروا لو، ٹوہنا ٹوٹکا کرا لو، جادو کرا لو، جوتشیوں، نجومیوں اور رمالوں کی بھی بہت مانگ تھی۔
گھر میں بیٹھی ہوئی بیوی نے آواز سنی، بھجوا دے تیرا بھلا ہوگا۔ سمجھ لیا کہ فقیر ہے، جواب میں پکار کے کہا، سائیں برکت ہے۔ فقیر نے دروازے پہ کھڑے کھڑے گرج کر کہا، کہتی ہے کہ برکت ہے، 7.5 آنے تکیے کے نیچے رکھے ہیں، فقیروں سے جھوٹ بولتی ہے۔ بیوی کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا، سوچا کہ ضرور کوئی پہنچا ہوا فقیر ہے۔ سلائی کی اجرت 7.5 آنے آج ہی اسے وصول ہوئے تھے جو اس نے تکیے کے نیچے رکھ دیے تھے۔ 1 آنا تکیے کے نیچے سے نکال دروازے پہ جا کے فقیر کے ہاتھ پہ رکھا اور معذرت کی کہ میرے میاں تو نوکری پہ پردیس گئے ہیں، گھر میں تنگی ہے، زیادہ خدمت نہیں کر سکتی، گھر میں اکیلی ہوں، میں ہوں، میری بیٹی ہے۔ یہ سن کر فقیر نے کچھ سوچا اور اپنی جھولی میں ہاتھ ڈال کر ایک تھیلی سے سوکھی ہوئی کسی درخت کی جڑ نکالی، اس کے 2 ٹکڑے کیے، ان پر پڑھ کر کچھ پھونکا، بیوی کو دے کر کہا، آج رات کو ان میں سے ایک جڑ کپڑے میں لپیٹ کر اپنے بازو اور دوسری جڑ بیٹی کے بازو پر باندھ دینا، سب دلدر دور ہو جائیں گے۔ آگے فراق دہلوی سے سنو۔ 12 بجے رات کو ایک آواز نے اسے جگایا، جڑی بیچاری کیا کرے، تمبولوں باندھی۔ یہ آواز ٹھہر ٹھہر کر آتی تھی اور قرینہ کہتا تھا کہ رات کے سناٹے میں دور تک جاتی تھی۔ جڑی بیچاری کیا کرے، تمبولوں باندھی۔ یہ آواز آدمی کی آواز سے ملتی جلتی نہ تھی، بلکہ یہ آواز پتھر کی یا زمین کی یا کسی لکڑی کی غیر معمولی آواز تھی، بھیانک تھی، ڈراؤنی تھی۔ اس آواز کو سن سن کر امرا بیگم اور ان کی لڑکی کا کلیجہ بیٹھا جاتا تھا۔ وہ پلنگ پر بیٹھے بیٹھے تھر تھر کانپ رہی تھی، آواز رہ رہ کر آتی تھی۔ 1 گھنٹے بعد امراؤ بیگم سمجھی کہ یہ آواز اس جڑ کی ہے جو تمبول کے پیڑ میں باندھ کر وہ بھول گئی اور اپنے اور اپنی بچی کے بازو پر نہ باندھی۔ یہ جڑی جادو کی ہے اور میں باندھ لیتی تو خدا جانے مجھ پر اس کا کیا اثر ہوتا۔ روتی جاتی تھیں اور دعا کرتی جاتی تھیں کہ الہی اس گھر کا وارث بھی گھر پر نہیں، کوئی بھائی بند بھی آ نہیں ہے، دیکھیے کیا بنتی ہے۔ پاؤں پھٹی، وہ آواز آنی بند ہو گئی۔ امراؤ بیگم دل کڑا کر کے اٹھیں، کوٹھڑی میں سے باہر آئیں، وضو کیا، صبح کی نماز پڑھی، ابھی یہ جانماز سے اٹھی بھی نہ تھیں کہ دروازے پر کئی محلے والے آئے اور کنڈی کھٹکھٹائی۔ یہ دروازے پر گئیں تو محلے والوں نے کہا، بی امراؤ بیگم، آدھی رات سے تمہارے گھر کے اندر سے صبح تک یہ آواز آتی رہی ہے، جڑی بیچاری کیا کرے، تمبولوں باندھی، یہ کیا بات ہے؟ امراؤ بیگم نے کل کا سارا قصہ بیان کیا اور کہا کہ میں کوٹھڑی میں چلی جاتی ہوں، تم گھر میں آ کر وہ جڑی دیکھ لو۔ پردہ ہو گیا، پڑوسی گھر میں آئے اور جڑی تمبول کے پیڑ میں بندھی دیکھی، اور ان لوگوں میں سے ایک بڑے میاں نے کہا، میں اس جوگی کو 50 برس سے جانتا ہوں، یہ بھوری بھٹیاری کے محل کے پاس رہتا ہے، بڑا جادوگر ہے۔ امراؤ بیگم اگر اپنے یا لڑکی کے بازو پر یہ جڑی باندھ لیتی تو باولی ہو کر جوگی کے پاس جاتی۔ 2-4 دبنگ آدمیوں نے بڑے میاں سے پتہ لیا اور بھوری بھٹیاری کے محل پر پہنچے اور جوگی کی خوب دھنکٹی کی۔ خوب لوگ تھے، فطرت سے لطف اندوز ہوتے تھے، مافوق الفطرت میں ایمان رکھتے تھے۔ اس ایمان نے کتنے تہمات، کتنے شگون اور کتنے بدشگونیوں کو جنم دیا تھا، اور کیا کیا رسمیں وجود میں آئی تھیں۔ شیخ سدھو کسی عورت پر سوار ہو جاتا تو پھر اس کا اترنا دشوار ہو جاتا۔ اتارنے کے لیے بیٹھک کی جاتی، یعنی رات کو عورتیں مل کر گاتی بجاتی، پھر بکرے کی قربانی دی جاتی، تب کہیں جا کر شیخ سدھو ٹلتا۔ مگر دیدار پیر نیک روح تھے، ان کا کونڈا کیا جاتا۔ دیدار پیر بھی عورتوں ہی کے پیر تھے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ دیدار پیر وہ پیر ہیں کہ مسافروں کو خیریت سے گھر واپس لا کر ان کا دیدار کراتے ہیں۔ تو سفر کے ساتھ رسم یہ وابستہ تھی کہ جانے والے کے دائیں بازو پر امام ضامن کا روپیہ قند میں لپیٹ کر باندھا جاتا، ماتھے پر دہی کا ٹیکا لگایا جاتا، بادیے میں کڑوا تیل بھر کے رکھا جاتا، مسافر تیل میں اپنی صورت دیکھتا، اڑد کے 4 دانے ڈالتا، یہ تیل حلال خوری کو دے دیا جاتا، صدقے کے ٹکے غریبوں میں تقسیم کیے جاتے، پھر دیدار پیر کا کونڈا کیا جاتا، یعنی نظر جلیبیوں پر یا زردے پر یا شکرانے پر۔ پیروں فقیروں کے ساتھ ساتھ جوتشیوں نجومیوں کی بھی پوچھ تھی، کیا راجا کیا پرجا، کیا بادشاہ سلامت کیا عوام الناس۔ جوتشیوں نجومیوں کی ہر جگہ مانگ تھی، اور یہ آج کی بات تھوڑا ہی تھی، صدیوں سے اس نگر میں یہی ہوتا چلا آ رہا تھا۔ ہندو راجا جوتشی سے مشورہ کیے بغیر ایک قدم نہیں اٹھاتے تھے۔ ان کا کہا پتھر کی لکیر تھا، جس نے ان پر اعتبار کرنے میں تامل کیا وہ مارا گیا۔ پرتھی راج کے ساتھ کیا ہوا تھا؟
پہلے اس نے جوتشیوں کی بدیا پر ایسا اعتبار کیا کہ ان کے کہے پر جہاں انہوں نے کہا وہاں لوہے کی لاٹھ گڑوا دی، مگر اس کے بعد اسے بے اعتباری نے آ گھیرا، اسی میں مارا گیا۔ یہی بہادر شاہ ظفر کے ساتھ ہوا۔ منجموں نے خبردار کیا تھا کہ ابھی رات ہے اور اندھیرا ہے، یہ تاریک ساعتیں تخت نشینی کے لیے مبارک نہیں ہیں، مگر وہاں تخت پر بیٹھنے کی اجلت تھی۔ آخر کو منجم ہی سچے نکلے، بدشگونیاں ہوتی چلی گئیں، حتیٰ کہ 1857 میں قیامت ٹوٹ پڑی، ایسی کہ نہ تخت رہا نہ تاج رہا۔